ویلکم بیک ناظرین. جی ملک صاحب, اس میں سر بات یہ ہے کہ یہ جو ایمنسٹی کے فیچرز ہیں, جیسے آپ نے کہا کیش ان ہینڈ کو ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عجیب مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ 2018 پہ کہتے ہیں کہ جو ایمنسٹی ہے وہ 2018 کی ڈیٹ میں ہوگی اور بینک اکاؤنٹ میں پیسے 2019 میں پڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سال وہ پیسے رکھے. تو یہ تو مطلب عجیب سی بات ہے کہ آپ پیسے ارن کریں اور وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ آج کی ڈیٹ تک آ جاتے, ایسٹ کو ڈکلیئر کر لیتے, اب ڈیکلیریشن ڈیٹ تک تمام ایسٹس کو کور کر لیتے. اب کیونکہ اس سال کی انکم جو ہے علیحدہ سے ٹیکس ہونی ہے, تو جو کیش آپ کے پاس تھا, چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کیش کو جو ڈکلیئر کریں گے 30 جون 18 پہ, اس سے جو ایسٹ کریٹ ہوئے ہیں اس سال میں ان کو نہیں پوچھا جائے گا, لیکن جولائی سے آنورڈ جو انکم ہے وہ ٹیکسیبل ہے. یعنی جو کیش ہے, کیش تو جمع ہوگا اکاؤنٹ میں, اس سے کوئی چیز خریدی جائے گی اس سال کے اندر. ہاں, تو وہ اتنا بڑا لازم بات ہے ایمنسٹی میں جو جائے گا وہ چھوٹی موٹی اماؤنٹ تو ڈکلیئر نہیں کرے گا, بڑی اماؤنٹ ہی کرے گا. تو میرا تو خیال یہ تھا کہ اس میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ 30 جون 18 پہ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کرے گا, اور 2019 میں اگر کوئی اس سے ایسٹ کریٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس ایمنسٹی کا پارٹ ہوں گے, اور پلس جو کیش ان ہینڈ پڑا ہوگا. ویسے تو بہتر یہ تھا کہ جو ایسے پچھلے سال تھا اسی لے کے چلتے, کیونکہ بزنس کمیونٹی جو چیز چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ کیش ان ہینڈ کہ یہ بینک میں رکھنے کی جو ریسٹرکشن ہے نہ ہو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی سمجھا کہ پچھلی ایمنسٹی پہ زیادہ لوگوں نے کیش ہی ڈکلیئر کیا. لیکن اس چیز کو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے 100 ملین ڈکلیئر کیا اور اس سال میں 40 ملین کے کوئی ایسٹ بنا لیے, تو وہ ایمنسٹی 40 ملین کو کور کرتی ہے. جو 60 ملین بینک میں پڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ آ گیا, تو اس طرح سے وہ کور ہو جاتا. بہتر یہ تھا کہ ایمنسٹی کو اس طرح ٹیلر کیا جاتا, لیکن اس طرح نہیں کیا. دوسری بات آپ نے کہی پرائز بانڈز کی. پرائز بانڈ جو ہیں, انہوں نے بیرر پرائز بانڈ جو ہے نا, ان کو کہا ہے کہ وہ اس ایمنسٹی کا پارٹ نہیں ہے, لیکن جو نام پہ ہیں وہ تو اس میں شامل ہے. اچھا, جو نام پہ آپ کو اسکیم آ گئی ہے کہ آپ اپنے نام پہ بھی لے سکتے ہیں, اور اس کا پروفٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی کریڈٹ ہوگا. تو وہ والے جو پرائز بانڈ ہیں جو کہ بیرر نہیں ہیں, جن پہ نام پہ ہیں, ان کو آپ ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں. عاشق بھائی, ایمنسٹی اسکیم میں کیا آپ کو اچھائیاں کیا ہے جو عوام خوشی سے کہ ہم ایمنسٹی اویل کر سکیں, اور مشکلات کیا ہیں جو حکومت نہیں چاہ رہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو اچھائیوں کی بات یہ ہے, جیسے کہ ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس ایمنسٹی میں ایک تو انکسپیکٹڈ انکم کی ایک چیز ایڈ ہے جو پہلے نہیں تھی. اس طرح سیلز کا انہوں نے کہا ہے, فیڈرل ایکسائز ایکٹ کا ہے, بے نامی ٹرانزیکشن کا جو ذکر پہلے نہیں تھا کہ آج کی ڈیٹ تک آپ بے نامی ٹرانزیکشن کو لے سکتے ہیں. یعنی ایمنسٹی کی ڈیٹ اگر 30 جون 2018 ہے تو جو بے نامی ٹرانزیکشن کی پراپرٹی ہے اس کی ڈیٹ ٹل ٹو ڈے ہے, ٹھیک ہے, ڈکلیریشن فائلنگ تک. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ایڈیشن کی ہیں یہ اچھائیاں ہیں. یہ پہلی ایمنسٹی سے یہ چیزیں بہتر کی طرف ہیں. اس میں جو خامی ہے, سب سے پہلے خامی تو ان میں ٹائم بہت کم دیا ہے. 30 جون 2019 جو ہے اس میں 2020 تک ہے, لیکن ڈیفالٹ سرچارج, اضافی سرچارج وہ تو کوئی ویل نہیں کرے گا. 10% 20% وہ کون دے گا؟ تو اس میں ڈیٹ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم نے 12 لیول پہ بھی ان سے بات کی ہے, اور ہمارا جو آگے جو کل سیمینار ہے اس میں بھی ہم اس چیز کو ان کے سامنے رکھیں گے, ایف بی آر کے سامنے, کہ ڈیٹ کی اس پہ توسیع بہت ضروری ہے. ڈیٹ دیں, کیونکہ اس میں عید کی چھٹیاں ہیں, ماہ رمضان کا مہینہ ہے, تو اتنی دیر میں بھی تک رولز بھی تک چینجنگز ہو رہی ہیں, اب تک فائنل نہیں ہو رہے. تو اس سب سے پہلے تو ایک ڈیٹ سیٹ بہت ضروری ہے. اور جو انہوں نے رکھا ہے کہ بینک میں پیسے رکھنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرط نہیں ہوئی. اس طرح کی کنڈیشن ایمنسٹی ہونی چاہیے کھلے دل سے, کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں اپرچونٹی لیں, اویل کریں, اور زیادہ اس میں آئیں. بیسکلی ان کا پرپز ایمنسٹی کا یہ ہے کہ انڈاکومنٹڈ اکنامی کو ڈاکومنٹ کیا جائے. لیکن جنہوں نے ایمنسٹی لینی ہے انہوں نے ڈاکومنٹڈ تو ہونا نہیں ہے. ان کو کم از کم تھوڑی سی لچک دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے کیش کو, پرائز بانڈز کو, وہ ایسے پریشیس جو ان کے آئٹمز ہیں, ایسٹس ہیں, ان کو ڈکلیئر کر سکیں. ملک صاحب, دوسرا رانا صاحب کی بات جو ہے نا بالکل بڑی زبردست ہے. یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں, ایک سیل ٹیکس اگر سیل ٹیکس کو وہ بندہ ایمنسٹی میں بیل لیتا ہے تو انکم ٹیکس کا کیا اثرات ہوں گے؟ اب میں اس پہ آتا ہوں. پہلی چیز میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں 25 تاریخ کو ڈاکومنٹ فائنل ہو رہے ہیں, یہ پروسیجرز اور یہ سارے جو رولز جو ہیں. اب آپ کے پاس دن کتنے ہیں؟ یکم سے آپ کی چھٹیاں شروع ہوں گی اور وہ 10 تک جائیں گی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیچھے 20 دن ہے. بالکل صحیح. آپ 20 دنوں کے اندر آپ نے فورن ایسٹ کا ڈیکلیریشن اگر کرنا ہے تو پیمنٹ جو وہاں سے پروسیس ہوگی اس میں 7 دن لگ جاتے ہیں.
جی پچھلی ایمنسٹی میں کیا ہوا تھا، پرابلم یہی آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے پیمنٹ کو پروسیس کر دیا تھا، جی جی وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں پہنچ نہیں پائی تھی ڈیو ڈیٹ کے وہ اندر، اس لیے ٹائم اور ختم ہو وہ گیا اس کے اندر پھر کئی لوگوں کے کیسز بنے تھے کہ یہ کیا ہوا. تھا. 20 دن میں کوئی یہ تو ایمنسٹی کو اگر فیل کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا ٹائم ڈیٹ پہ رہے گا. جی جی ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز. اور دوسری بات ہے کیش کی، جی جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب کیش کی ڈیکریشن الاؤ کر دیں گے تو وہ کل اس اکانومی میں آئے گا، ڈاکومنٹ ہو جائے گا. جی جی جب آپ الاؤ کر دیں گے کیش کو وداؤٹ بینک اکاؤنٹ میں رکھے آپ لا سکتے ہیں، تو کیا ہوگا، لوگ اس کو ڈکلیئر کریں گے، اس سے کوئی انویسٹمنٹ کریں گے. کوئی ہو سکتا ہے وہ پروڈکشن یونٹ لگائیں، کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ لگائیں، وہ کسی کوئی پلاٹ خریدیں، جو بھی ہوگا وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گا. ٹھیک تو ہے. ان کو وہ جو ٹیکس ہے پے کر کے لوگ اگر سسٹم میں آ رہے ہیں تو ان کو لائیں. سر جو یہ غیر دستاویزی اخراجات ہیں اس میں ایمنسٹی کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، اور سوال یہ ہے کہ غیر دستاویزی اخراجات کیا چیز ہیں اور کن کی بات کی جا رہی ہے. مثلا کسی بندے نے شادی کی اور کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کر لی، اور ایک ویریفائبل خرچہ ہے، وہ چھپا بھی نہیں سکتا، ڈپارٹمنٹ کے پاس انفارمیشن ہے، تو وہ اس کو ڈسکلوز کر لے گا کہ جی یہ میرے اخراجات ہیں جو اس کے پاس ہیں. ایسی چیزیں کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹس ہیں لوگوں نے ڈسکلوز نہیں کی ہوئی، انہوں نے اپنے بہت سارے خرچے ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں، ویریفائبل ہیں، بجلی کے بل ہیں، ایسے ایسے خرچے ہیں جو مطلب کئی لوگ تو پروڈکشن یونٹس ہیں انہوں نے اپنے کئی میٹر ہی نہیں دکھائے ہوئے. اچھا. تو اب آپ ان کو سارا ڈسکلوز کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا جو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے 2 مسئلے ہیں. ایک تو انہوں نے پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی، ایک انہوں نے ڈکلیئر کی تو وہ انڈر رپورٹنگ ہے. جی جی انڈر رپورٹنگ سے مراد کیا ہے کہ پلاٹ تھا، مارکیٹ ویلیو تھی 1 کروڑ روپے کی، جی جی ڈی سی ریٹ تھا 10 لاکھ روپے کا، ایف بی آر ویلیو تھی 15 لاکھ روپے کی. جی جی انہوں نے کہا جی رجسٹری ویلیو اگر ہم اس کی 20 لاکھ یا 15 لاکھ رکھ لیں ایف بی آر ریٹ کے راؤنڈ تو ہمارا کیس تو نہیں بنے گا، جی لیکن دوسری طرف یہ ہوگا کہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جو رجسٹریشن کاسٹ ہے بچ جائے گی. جی اب 6 سے 8% کاسٹ ہوتی ہے، وہ ان کی وہ بچ جاتی ہے، تو لوگ اس کو 15-20 لاکھ کا دکھا دیتے ہیں. لیکن کل جب اس کو بیچنے جاتے ہیں تو پرابلم میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بکے گا جو کروڑ کی چیز ہے وہ 1.5 کروڑ کی بکے گی. تو یہ جو ان کا انڈر رپورٹنگ ہے اس کو اگر انہوں نے جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اور پھر پیمنٹس کے چیک کے ساتھ آئی ہوتی ہیں پیمنٹ، وہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو آپ ان ایکسپلینڈ ایکسپینڈیچر کے طور پہ جی جی کلیئر کر سکتے ہیں. اگر ملک صاحب جن لوگوں نے ایمنسٹی ویل نہیں کی جی. اور یہ پراپرٹی کے کیس جن کے وہ ایف بی آئی کے سامنے آ گئے، تو جس طرح ایف بی آئی کے چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، اس طرح کا ممکن ہو سکے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے قانونی طور پہ ان پہ ٹیکس لگ سکتا ہے، جی جی ان پہ جرمانہ لگ سکتا ہے، ان پہ جو ٹیکس لیٹ ہونے کا ڈیفالٹ سے چارج لگ سکتا ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ٹیکسز سب کچھ پے نہ ہوئے جی تو پھر ان کی جائیداد کو ضبط بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ تو سارا کچھ قانون میں آلریڈی لکھا ہوا ہے، یہ وہ کوئی قانون سے باہر سے نکل کے نہیں بات کر رہا، یہ تو آلریڈی لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جی جی اب اس 1 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں لوگوں نے یہ دے لیا ہے کہ وہ ایک سخت مزاج مطلب کنسیلمنٹ کرپشن کے والے سے ان کا ایک سلوگن ہے، اور وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے. تو ایسے میں جتنا زیادہ اس کو ڈکلیئر کر لیں، اپنے فیئر جو آپ کا ایک خوف ہے اس سے آپ باہر آئیں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اور اپنی نارمل فائلنگ کریں، یعنی سسٹم میں آئیں، ڈاکومنٹیشن میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویل کرنا چاہیے. دوسرا ریئل اسٹیٹ اور بینامی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو وہ جی جی اثاثے رکھے ہوئے ہیں جی کہ ایمنسٹی میں ان کے نام ظاہر کرنے ضروری ہے. بالکل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ فار ایگزامپل میں نے ایک پراپرٹی سے رانا صاحب کے نام پہ لی ہے، تو میں اگر اس کو ڈکلیئر بھی کر دوں تو وہ رانا صاحب کا نام میں نہیں دوں گا تو پھر وہ ڈکلیئر کیسے ہوگی؟ وہ پراپرٹی کی لوکیشن ایڈریس بھی مجھے دینا ہے اور ان کا نام بھی دینا ہے. تو اس لیے اس کا وہ پارٹ ہے، اس فارم کا پارٹ ہے کہ وہ جب آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ لوگوں کو ویل کرنا چاہیے. بے نامی تو دیکھیں ایکٹ ابھی آیا اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، جی جی کیونکہ یہ ہمارے یہاں جیسے ایف بی آئی چیئرمین نے کہا ہے کہ 30% ہمارے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں جی جی وہ بے نامی ہیں. یہاں پہ لوگ فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کمپنیاں چلا رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، اور اپنے ملازموں کے نام پہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے، اس پہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب وہ کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا بزنس ہے اس کے اندر. تو ان چیزوں کو ڈکلیئر کر کے اس سے باہر آ جائیں، نہیں تو یہ جب مسئلے مسائل کھلیں گے تو بہت سارے ان کے لیے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. عاشق بھائی، ایمنسٹی اسکیمیں جتنی بھی پیچھے آئی ہیں، آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ ملک کو کوئی فائدہ اس سے ہوتا ہو یا قوم کو کوئی فائدہ ہوتا ہو،
या कुछ चंद खास तबकात हैं जो उससे फ़ायदा उठाते हैं। आप क्या समझते हैं? दूसरा ये भी जो FBI के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब ने छापे बंद करवा दिए, बैंक अटैचमेंट बंद करवा दी, डिपार्टमेंट भी अब मुंह फुला के सोया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में एमनेस्टी स्कीम कामयाबी की तरफ जा सकती है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि शब्बर जैदी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से भी, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कोई ऐसा प्रोफेशनल बंदा FBI चेयरमैन लगा है कि जो तस्वीर के दोनों रुख जानता है। जी जी ऐसा हम ये कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन लोगों को भी आना चाहिए चेयरमैन FBR के लिए, ताकि उनको पता हो कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स है क्या। बिजनेसमैन कम्युनिटी की प्रॉब्लम जो वो समझते हैं वो कोई नहीं समझता। देखिए, उनके आने से आते ही उन्होंने जो ऑर्डर किया है कि जो अकाउंट जो है वो किसी का भी अटैच नहीं करना है, जी जी टैक्स पेयर को इतला किए बगैर, जी जी और ये जो छापे हैं ये भी नहीं होंगे। जी जी तो ये खुशाइंद बात है कि ये चीज़ें वो हैं जिससे एग्रीव्ड लोग काफ़ी होते हैं। जी जी तो ये इनका खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी चीज़ है उनका डिसीजन जो उन्होंने किया। दूसरा ये है कि इस एमनेस्टी स्कीम में मैं समझता हूँ कि एक तो टाइम लिमिटेशन है, दूसरा ये है कि इस एमनेस्टी स्कीम पिछली स्कीमों से बहुत ही अच्छी है। इसका एक जो स्कोप है बड़ा वाइड स्कोप है। इसमें यह है कि आपका सेल्स टैक्स भी इसमें आता है जो पहले स्कीमों में नहीं था। आप FED जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो भी इसमें कवर होती है। आपके अनएक्सप्लेन्ड जो एक्सपेंसेस हैं आप वो भी इसमें ले सकते हैं। अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी जो है, अनडिस्क्लोज एसेट्स है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो फॉरेन एसेट्स है, वो भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके कोर्ट ऑफ लॉ, आउट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ केसेस हैं जी जी जो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। जी। और इसके अलावा आपके जो अमाउंट्स हैं, इनकम्स हैं, यानी कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आप अगर करना चाहें। बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, पहली स्कीमों में बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं आती थी, जी जी इसमें आप बेनामी ट्रांजैक्शन है, आपकी कोई बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, वो भी इसके अंदर कवर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा होना चाहिए। सवाल आपसे पूछा था लेकिन वो शायद ज़हन से निकल गया, क्योंकि गैर दस्तावेजी जो सेल्स है उन पे, सेल्स पे अगर वो एमनेस्टी को अवेल करता है तो इनकम टैक्स फिर क्या कहता है उस हवाले से, वो सवाल रह गया था। लेकिन मुझे ब्रेक का जा रहा है, मेरे साथ ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ आगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।